ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے مسجد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو کہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شخص داخل ہوا جو کہ ایک غیر معروف اور غیر مشہور صحابی ہے۔ وہ آئے، نماز ادا کی اور چلے گئے۔ اگلے دن اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے اور وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو کہ کل آیا تھا، غیر معروف اور غیر مشہور صحابی۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے پھر وہی بات کی کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو کہ پہلے دن بھی تھا اور دوسرے دن بھی تھا، وہ آتا ہے اور نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ اب اس صحابہ کی مجلس میں ایک مشہور صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ ان کو تجسس ہوا کہ آیا اس صحابی اور اللہ کے مابین ایسا کون سا راز ہے یا کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس عمل نے اس صحابی کو جیتے جی جنت کی بشارت سنوا دی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ بہرحال عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہانہ بنا کر اس صحابی کے گھر مہمان بن گئے۔ فرمایا کہ میں نے آپ کے گھر 3 دن ٹھہرنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان 3 دنوں کے اندر اس صحابی کے معمولات دیکھے جائیں کہ آیا یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ بشارت مل رہی ہے۔ انہوں نے 3 دن تک اس صحابی کا جائزہ لیا تو دیکھنے میں یہ ملا کہ نہ وہ کوئی اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کی اتنی زیادہ عبادات ذکر اذکار ہیں، بلکہ ایک لمٹ کے اندر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے ہیں۔ بہرحال جب 3 دن مکمل ہوئے اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ واپس جانے لگے تو انہوں نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے چچا، میں آپ کے پاس رکا ایک بہانہ بنا کر، اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے معمولات کا جائزہ لوں کہ آپ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کی خود گواہی دی۔ لیکن مجھے تو وہی اعمال ملے جو تقریباً ہم سب کرتے ہیں۔ وہ شخص مسکرائے، وہ صحابی مسکرائے اور کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے، میں وہی معمولات کرتا ہوں جو ہم سب کرتے ہیں، نمازیں، ذکر اذکار، کوئی ایسا خاص عمل میں نہیں کرتا جو آپ نہ کر رہے ہوں۔ کہ ہاں ایک بات ضرور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے بھی خلاف بغض، کینہ اور حسد نہیں رکھتا۔ میرا دل ہر کسی کے لیے صاف اور پاکیزہ ہے۔ جب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ ہاں چچا، یہی وہ بات ہے، یہی وہ بات ہے جس نے آپ کو دنیا میں جیتے جی جنتی بنا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، یہی وہ عمل ہے۔ آپ کو جو 3 مرتبہ بشارت دی گئی وہ آپ کے دل کی پاکیزگی، حسد، بغض اور کینہ سے صاف ہونے کی بدولت ہے۔